الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ نے ان آیات کے اندر ڈائریکٹ انسان سے خطاب کر کے فرمایا کہ انسان کو قیامت کے حالات سن کر خواب غفلت سے باہر آنا چاہیے اور نافرمانی سے بچتے ہوئے فرمانبرداری کی عادت ڈالنی چاہیے۔ لہذا ان واقعات اور حالات کو سننے کے بعد بھی اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ موت کا معاملہ دوسرے کے ساتھ ہے، دنیا سے جانا دوسرے کے ساتھ ہے اور حساب و کتاب کا دیا جانا دوسرے کے ساتھ ہے، اور پھر جنت اور جہنم دوسروں کے لیے ہے، میں تو ہمیشہ دنیا میں رہنے والا ہوں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کس چیز نے تیرے ایسے رب کریم کی طرف سے بھول میں ڈال رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ نے یہاں اپنی ایک صفت ذکر فرمائی الکریم۔ جب اللہ نے رب کہہ دیا تھا تو رب تو کہتے ہی ہیں اس کو جو ہماری ساری ضرورتوں کا خیال رکھ کر ہماری ہر ضرورت کو مکمل کر رہا ہو، لیکن اس کے بعد اللہ نے اپنی ایک صفت ذکر فرمائی الکریم، یعنی وہ رب ایسا ہے جس کی مہربانی بہت زیادہ ہے، یعنی نافرمانی پر سزا ایک دم سے نہیں دیتا بلکہ مہلت پر مہلت، ڈھیل پر ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ تو اللہ کی ڈھیل کو دھوکہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے برے اعمال پر یا زندگی کی غفلت پر آدمی یہ سمجھ کر بیٹھ جائے کہ مجھ سے میرا پروردگار راضی ہے، بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے ڈھیل سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے یہاں انسان کو فرمایا کہ قدم قدم پر اللہ کی رحمتیں عنایتیں گھیرے ہوئے ہیں، ایسے مہربان اور کریم رب کی طرف سے دھوکے میں پڑا رہنا اور اس کی نافرمانی پر اڑے رہنا یہ انسان کی نہیں جانوروں کی صفت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، یعنی وہ کریم تو ہے ہی، جلدی سے سزا نہیں دیتا بلکہ اپنے کرم سے ضرورتیں بھی پوری کرتا رہتا ہے، اور اس کا کرم اگر دیکھنا ہے تو دیکھو الذی خلقک، وہ ایسا کریم رب ہے۔ تم نے اپنی پیدائش کی اللہ سے فرمائش نہیں کی تھی، تمہارا وجود نہیں تھا، دنیا میں بھی وجود نہیں تھا، اس نے ایک قطرے سے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے لیے ہم نے اللہ کے دربار میں سفارش بھی نہیں کی، بے مانگے اللہ نے ہمیں وجود عطا فرمایا، اور وجود بھی ایسا ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہماری آنکھیں ایسی ہوں، ہمارا چہرہ ایسا ہو، ہمارے اعضاء ایسے ہوں، بے مانگے اپنے کرم کا مظاہرہ اللہ نے فرمایا، ہم نہیں تھے، ہمیں وجود میں لائے، فسواک، اور پھر
اعضاء کو درست بنایا، عقل ٹھکانے ہے، دماغ ٹھکانے ہیں، دل ٹھیک کام کر رہا ہے، جسم کا ایک ایک عضو بے مانگے اللہ نے اتنی نعمتیں دیں۔ ایک عضو بھی اگر آدمی کا خراب ہو جاتا ہے، یا ایک عضو بھی اگر ماں کے پیٹ کے اندر سے صحیح بن کر نہیں آیا، تو دنیا والے تو یہ کہہ دیا کرتے ہیں، دنیا کے اطباء، کہ ماں کی پیٹ سے یہ خرابی ہے، پیدائشی طور سے ایسا ہے، یہ اب صحیح نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ کتنی نعمتیں ایسی ہیں جس میں تم اپنے وجود کو دیکھو، وجود دیا، اور پھر صحیح اعضاء کو درست رکھا، فعدلک، پھر تجھ کو اعتدال پر رکھا، یعنی جس عضو کا جو مقام تھا اللہ نے آنکھ کی جگہ آنکھ، کان کی جگہ کان، اور ناک کی جگہ ناک، اور ہاتھ کی جگہ ہاتھ، ہاتھوں کی جو لمبائی انسان کے مناسب تھی، اور ان ہاتھوں کے اندر ایک ایک جوڑ کے جو مناسب تھا، اللہ نے اس کو ایسا سڈول اور خوبصورت بنایا اور کارآمد بنایا کہ اللہ کے علاوہ ایسا کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے اپنے کرم کا مظاہرہ فرمایا کہ جس عضو کے اندر جو عضو جس چیز کا تقاضا رکھتا ہے، اللہ نے اس کے اندر اتنی گرمی، اتنی سردی، جتنا اس کو لمبا ہونا تھا، مناسب انداز سے ہر اعضاء کے ہر عضو کو اللہ نے بنایا اور درست بنایا۔ پھر اعضاء کو درست بنانے کے بعد فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اس صورت میں ڈھال دیا، یعنی اگر مرد بنانا تھا مرد بنایا، عورت بنانا تھا عورت بنائی، اور اگر گورا بنانا تھا اللہ نے گورا رنگ کا کر دیا، کالا کرنا تھا کالا کر دیا۔ لہذا اے مغرور انسان، ان میں سے کوئی بھی چیز تیرے اپنے اختیار میں نہیں ہے، نہ تو شکل دینا، نہ اعضاء کو درست کرنا، نہ وجود میں لانا۔ کتنے لوگ ہیں رات اور دن دعا کرتے رہتے ہیں اولاد کی، لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں وجود میں لانا، اس کو وجود ملتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے رب، اور رب بھی ایسا جو کریم ہے، اس کی صفت کرم کو بتلاتے ہیں۔ لہذا اس ذات کا حق یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کے ساتھ اطاعت کی جائے اور نافرمانی سے بچا جائے، اور جو نافرمانی پر اڑے ہوئے ہیں اللہ رب العزت والجلال بالکل ستھرے انداز میں خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے انسان کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس پروردگار کے معاملے میں دھوکہ لگا دیا ہے، جو پروردگار بڑا کرم والا ہے، اس کے احسانات بہت ہیں۔ اس کے وجود کو سمجھنا ہے تو سمجھو، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک بنا دیا، پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا، یعنی جس عضو کو جس طرح جس مقام پر رکھنا تھا اللہ نے رکھا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کر دیا۔ سبحان